دنیا کا سب سے عظیم موسیقار مگر بہرا، قوت سماعت سے محروم مگر دوسروں کی سماعت کو عظیم موسیقی دینے والا فنکار، ایسا جادوئی موسیقار جس کی کمپوزیشن سن کر شائقین بے ہوش ہو جاتے۔ آج بھی اس فنکار کو دنیائے موسیقی کا شہنشاہ جانا جاتا ہے، موسیقی کا جادوگر، درد انگیز دھنوں کا خالق، سن نہیں سکتا مگر سنا سکتا ہے، قوت سماعت سے محروم عظیم موسیقار کی دکھ بھری کہانی۔ موسیقی ہم اور آپ سب سنتے ہیں، کانوں میں رس کھولتی آوازیں، عجیب بات ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا موسیقار بہرا تھا؟ جی ہاں، کانوں سے سن نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود آج بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا موسیقار جانا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں بیتھوون کی زندگی، اس کے دکھ، انتہائی دکھ بھری زندگی کے باوجود موسیقی کا ایسا جینیس جس کو 250 سال بعد بھی لیجنڈ قرار دیا جاتا ہے۔ لکھنے پڑھنے سے معذور، سننے سے معذور، ایک عجیب و غریب موسیقار کی کہانی، ایک عہد ساز موسیقار جس کی تخلیق کردہ دھنیں 250 سال بعد بھی زندہ جاوید ہیں، دلوں میں آگ لگا دینے والی کمپوزیشنز آج بھی لوگوں کی سماعت میں رس گھولتی ہیں۔ 7 مئی 1924 کی شام، آسٹریا کا شہر ویانا، رائل کورٹ تھیٹر کا ہال، یورپ کے طبقہ اشرافیہ جمع ہے، صرف ایک شخص کا انتظار، لڈوگ وان بیتھوون۔ پورے 12 سال بعد اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ کنسرٹ شروع ہوتا ہے۔ بیتھوون نے پہلی بار دھنوں میں انسانی آوازوں کا استعمال بھی کیا ہے۔ بیتھوون ایک ماہر جادوگر کی طرح اسٹیج پر آرکسٹرا کے ساتھ، کانپتا جسم، تھرکتے ہاتھ۔ یہ ہے عظیم موسیقار کی سمفونی 9۔ جیسے ہی ختم ہوتی ہے کچھ دیر پن ڈراپ سائلنس، اور پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ بیتھوون ایک طرف کھڑا ہے، تالیوں کا شور نہیں سن سکتا چونکہ مکمل بہرا ہے۔ ایک خاتون اسے پکڑ کر اسٹیج کے بیچ لاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے عظیم بیتھوون اور اس کی عظیم ترین سمفونی 9۔ لڈوگ وان بیتھوون کو موروثی فنکار بلکہ موروثی موسیقار کہنا غلط نہ ہوگا۔ بیتھوون کے دادا اور والد دونوں جرمنی کے بڑے موسیقار تھے۔ دادا کا شمار عظیم موسیقاروں میں ہوتا تھا مگر باپ اتنے بڑے فنکار نہ بن سکے۔ گھر میں ہر طرف موسیقی کی تانیں 5 سالہ ننھے بیتھوون کو پیانو پر لے گئی، مگر جب کبھی غلط تان اٹھتی باپ کی چھڑی اس کی انگلیوں پر پڑتی۔ باپ کی سختی بیتھوون کو مسٹر پرفیکٹ بنا گئی۔ باپ نے اپنے کنسرٹ میں بیتھوون کو موقع دیا۔ 7 سالہ بیتھوون نے ایسے سر بکھیرے کہ شرکا سانس رو کے بیٹھے تھے۔ سمفونی ختم ہوئی تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ ایک عظیم موسیقار کا جنم تھا۔ لڈوگ وان بیتھوون جرمنی کے شہر بون میں 1770 میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی پتہ چل گیا کہ یہ ڈائلیکسیا کا مریض ہے۔ اس مرض میں انسان لفظوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، گویا لکھنے اور پڑھنے سے معذور۔ 10 سال کی عمر میں بیتھوون نے اسکول جانا چھوڑ دیا اور موسیقی کی باقاعدہ تربیت لینا شروع کر دی۔ میوزک سیکھنے کے لیے ویانا چلے گئے، جو اس دور میں موزارٹ اور جوف ہیڈن جیسے موسیقاروں کا آبائی شہر تھا۔ بیتھوون نے پہلی کمپوزیشن محض 12 سال کی عمر میں جاری کی۔ موسیقی کا سفر جاری تھا کہ 1798 میں بیتھوون کی قوت سماعت میں خرابی آئی، یعنی 28 سال کی عمر میں۔ یہی وہ دور تھا جب بیتھوون اپنی مایہ ناز کمپوزیشن تخلیق کر رہے تھے۔ 1814 تک بیتھوون مکمل بہرے ہو چکے تھے۔ لوگ سمجھے موسیقی کا سفر ختم، چونکہ سننے سے معذور شخص بھلا موسیقی کیسے ترتیب دے سکتا ہے؟ مگر بیتھوون کی زندگی ہی موسیقی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بیتھوون کی مشہور ترین سمفونی 9 اور مس سولی منز ایسے وقت بنائی گئیں جب وہ مکمل بہرے تھے۔ ویسے بیتھوون ایک مشکل شخص تھے۔ کلاسیکی میوزک اور رومانٹک میوزک کو یکجا کرنے کا سہرا بھی بیتھوون کے سر جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ رومانٹک کلاسیکل میوزک ایجاد کی۔ دراصل اس وقت تک صرف عام میوزک چلتی تھی، لیکن بیتھوون نے 2 مختلف سازوں کو نیا انداز دے کر جوڑا اور ایسی دھن تخلیق کی کہ آج بھی مقبول ہے۔
آپ اکثر فلموں میں غمگین پیانو یا دل چھو لینے والی وائلن بجانے کی آواز تو سنتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے۔ کوئی شبہ نہیں، آج بیتھوون کو دنیا کا عظیم ترین موسیقار مانا جاتا ہے، مگر جناب اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ عام روایات اور ڈگر سے ہٹ کر موسیقی بنانے والے بیتھوون کو اس زمانے میں میوزک کرٹکس شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ بیتھوون کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس نے موسیقی کو خواص کی محفلوں سے نکال کر عوامی رنگ دیا، محلوں سے نکال کر گلی محلے تک سر بکھیر دیے۔ بیتھوون کی زندگی کو قریب سے دیکھیں تو یہ نہایت دکھ بھری داستان ہے۔ ویسے بیتھوون ایک مشکل شخص تھے۔ ان کی عام شہرت الگ تھلگ رہنے والے ضدی شخص کی تھی، ایک مایوس شرابی، ایک ناکام عاشق، خود پسند، خود غرض اور پیچیدہ شخصیت۔ معروف کمپوزر جان سوافورڈ اپنی کتاب بیتھوون اینگوش اینڈ ٹرمپ میں لکھتے ہیں، بدتمیز اور اذیت پسند ہونے کے باوجود بیتھوون ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ بیتھوون نے دنیا کو کئی رومانٹک دھنیں دیں، مگر اس کی ذاتی زندگی رومانس سے خالی تھی۔ بے شمار عورتیں اس کے قریب آئیں، مگر کوئی بھی اس کی نہ بن سکی۔ یہ سچ ہے کہ بیتھوون کی زندگی میں کئی خواتین آئیں، مگر اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ اس کا مشہور ترین نغمہ مون لائٹ سوناٹا ایک اطالوی دوشیزہ جولی گچارڈی سے منسوب ہے، مگر اس نے قوت سماعت میں محرومی کے باعث جولی سے شادی نہیں کی۔ بیتھوون عظیم جرمن دانشور اور ادیب گوئٹے کا مداح رہا۔ گوئٹے کا کلام موسیقی میں سمویا، مگر اس کے باوجود کبھی گوئٹے سے نہ بنی۔ بیتھوون زندگی بھر مسائل سے دوچار رہے، صحت کی خرابی، ڈائلیکسیا کا مرض اور بہرا پن۔ شاید انہی مسائل کی بنا پر وہ تنہا پسند بنتے چلے گئے، چڑچڑے اور ضدی۔ 26 مارچ 1927 کو 57 سال کی عمر میں بیتھوون انتقال کر گئے۔ شراب نوشی کے باعث جگر جواب دے چکا تھا۔ 2027 میں یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں بیتھوون کی 250 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ تو جناب یہ تھے لڈوگ بیتھوون، ایک عجیب تاریخ کا کردار ہے۔ آج 250 سال بیت چکے ہیں، مگر بیتھوون کی ساز، بیتھوون کی سمفونیز ہمارا دل لبھاتی ہیں۔ اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔